کانچ نکلنا یا مقد کا باہر نکل آنا یعنی خروج رحم و خروج مقد پر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ تو ان کی وجینا یا یوٹرس یا پیلوس سارا ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو پیلوس پرولیپس کہتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، مٹیریا میڈیکا کی جس دوائی پر آج بات کروں گا، عام طور پر کتابوں میں اور پریکٹیکل لائف میں اکثر ڈاکٹر حضرات اس کو صرف اسہال کی دوائی کے طور پر جانتے ہیں، حالانکہ یہ پیلوس آرگن پرولیپس پر بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ اسی طرح ریکٹل پرولیپس پر بھی بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے، یعنی کہ کانچ نکلنا یا مقد کا باہر نکل آنا یا انس جس کو آپ کہتے ہیں اس کا باہر نکل آنا۔ خاص طور پر جب بچوں کو اسہال لگے ہوتے ہیں تو ان کا ریکٹم باہر آ جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹھ باہر نکل گئی۔ اسی طرح جب عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں یا کمزوری کی وجہ سے ان کے لیگامنٹس کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی وجینا یا یوٹرس یا پیلوس سارا ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو پیلوس پرولیپس کہتے ہیں، یعنی خروج رحم و خروج مقد پر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ عام طور پر اس کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دستوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے یا کرتے ہیں، اس لیے معدہ اور آنتوں کی تکالیفات، پیٹ کا دورہ کر دینے والا درد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالوسنت میں ہوتا ہے اور میگ فاسٹ میں ہوتا ہے، جس میں دباؤ سے زیادتی ہوتی ہے۔ مریض آگے دورہ بھی ہو رہا ہے، ادھر دباؤ سے کچھ سکون ہوتا ہے لیکن ادھر دباؤ سے زیادتی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا ہیضہ، جس میں الٹی اور اسہال اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، ویسے اس میں زیادہ اسہال ہی آیا کرتے ہیں۔ بچوں کو واننے مت دیں۔ شدید دست، فضلہ بڑی مقدار میں آئے، جیسے نل کھل گیا ہو، ٹونٹی کھل گئی ہو، اور دست کرنے کے بعد مریض انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ پخانہ جیسے کہ ڈھیر کا ڈھیر ہی آ جائے۔ اور اس کا ایک خاص بڑا سمٹم ہے کہ صبح سے دوپہر تک دست رہتے ہیں اور شام کو پخانہ خشک ہو جاتا ہے، یعنی صبح کے دست جو دوپہر تک بہت زیادہ آتے ہیں اور شام کو مریض، بچہ یا مریضہ یا بڑا خود کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ عام طور پر کھانے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں ایک خاص قسم کے دست بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ حیض کے دنوں کے دست، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس میں قبض اور دست عدل بدل کر بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک اور اسپیشل سمٹم ہے، کمر پر جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے، جس کو تھپ تھپانے یا ہلکا ہلکا ادھر مارنے سے سکون ملتا ہے۔ کمر میں جگر کے مقام پر چوٹ مارنے سے درد کو سکون ہوتا ہے، جو درد حالانکہ پتے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پتے کی پتھری پر کام کرنے والی دوائی ہے۔ اپینڈیسائٹس کا درد بھی اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اپینڈیسائٹس کی سوزش بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ رحم کا نکلنا عام طور پر وزن اٹھانے سے، حتیٰ کہ کھانسنے سے اور پیروں کے بل بیٹھنے سے، آپ بیٹھتی ہیں تو رحم باہر نکل آیا کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں سال کے دنوں میں یا ہوا کے اخراج کے ساتھ یا تھوڑا سا جمپ وغیرہ لینے سے بڑوں میں یا چھوٹوں میں یا بچوں میں ریکٹل پرولیپس ہو جاتا ہے، یعنی مقد بھی نکل آیا کرتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا پوڈوفائلم پر۔ 30 میں 3 بار یا 200 میں صبح و شام لیں۔ السلام۔